بخشش طلب کرنے کی دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا تھا، اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ زندگی کی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے خصوصی دعا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، سبزیاں اور درختوں کے پتے کھا کر سفر طے کرتے رہے۔ جب مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا، تو اس وقت یہ دعا فرمائی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دلا، اور بے آسرا اور بے وطن ہوں، کوئی ٹھکانہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست فرما دیا۔ کوتاہیوں اور غفلتوں کی معافی کی دعا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیوں کو معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہوئے پہاڑی پر کھڑے تیر انداز اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور کچھ صحابہ شکست کے آثار دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے، اور کچھ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بالکل ہی پست ہو گئے۔ تو ان کوتاہیوں کی معافی کے لیے انہوں نے یہ دعا مانگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا آخرت دونوں کے ثواب سے نوازا۔